بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں سب سے بڑی خوشی وہ ہوتی ہے جب آپ کو اپنے لیے کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستی اور محبت کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے کیونکہ یہ دل سے دل تک جاتا ہے۔ آپ کے جذبات کو آپ کے اخلاق سے جانچا جاتا ہے، نہ کہ آپ کی زبان سے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کا وقت آپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، بس آپ کو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا آنا چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ اسے اپنی مرضی سے جیتے ہیں، نہ کہ دوسروں کی نظر میں۔ کامیابی کا راز نہیں، عزم ہے، محنت ہے اور صبر ہے۔ دوست وہ نہیں جو آپ کے ساتھ خوشیاں مناتا ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے دکھ میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی بھول یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی خوشی کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ہر ناکامی میں ایک سبق ہوتا ہے اور ہر کامیابی میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے اور ہر دن ایک نئی صفحہ ہے، اسے خوبصورت بنائیں۔ اپنے خوابوں کو پانا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ زندگی میں عظیم کام کرنے کے لیے آپ کو عظیم خواب دیکھنے ہوں گے۔ ہر صبح ایک نئی شروعات ہے، آج کو بہتر بنائیں۔ زندگی کا مقصد خوشی حاصل کرنا نہیں، بلکہ خوشی دینا ہے۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ضرور ہوتا ہے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اچھے کاموں کا اجر آئندہ زندگی میں ملے گا، حالانکہ اچھے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے، اس لیے آزاد ہے۔ طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے، اس لیے قید میں ہے۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ کچھ لوگ بچھو کی طرح ہوتے ہیں اور بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ اتنے دور جا کر حاجی بن سکتے ہو تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا،
بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ تلخ حقیقت، چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں، چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ اور یہی سچ اور تلخ حقیقت ہے انسان کی۔ اپنے حقوق کا وفا خود کرنا سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دے کے جاتے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ عجب شرط ہے وصل کے امکان کی، پر باندھ کر کہتا ہے کہ اڑ کے آؤ۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی بہت طاقت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دیے جانے ہی کی مستحق ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرے عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا اور حالات بدلیں گے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر تو دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ پہلے کبھی نمرود تھا، فرعون تھا، پھر یزید تھا۔ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ معافی کے حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ گہری بات، اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے اور نہ ہی چل سکو گے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے، لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو۔ ظرف والوں کی دنیا ہی الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، بس میری ہمت بڑھانے میں میرا ساتھ دینا، آمین۔